اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ وسیع رزق آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا۔ لنفتنہم فی، تاکہ اس بارے میں ہم انہیں آزمائیں، یعنی ہم ایمان لانے والوں پر رزق اس لیے وسیع کر دیتے ہیں تاکہ اس بارے میں ہم انہیں آزمائیں کہ وہ رزق ملنے پر ہمارا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں، اور اس رزق کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں خرچ کرتے ہیں یا اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل اور شیطان کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ اس آیات سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو وسیع رزق دیا جانا ان کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اس رزق کا استعمال کیسے کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ فی زمانہ اکثر مالدار مسلمان اس آزمائش میں ناکام نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی دولت اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں صرف ہونے کے بجائے اسے ناراض کرنے والے کاموں میں خرچ ہو رہی ہے، آخرت کا چین اور سکون دینے والے کاموں میں استعمال ہونے کے بجائے ہر طرح کا دنیاوی عیاش حاصل کرنے میں ہو رہی ہے۔ ان کی دولت سے عالیشان مقامات کی تعمیر اور اس میں دنیا کی ہر سہولت مہیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف شوق پورا کرنے کی خاطر دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، اور مسلمان کہلانے والے مالداروں کی طرف سے اپنے نفس کی خواہشات اور شہوت کی تکمیل کے لیے کروڑوں ڈالر لمحوں میں اڑائے جا رہے ہیں۔ ان کی دولت دنیا کی رنگینی سے لطف اندوز ہونے کے لیے دوسرے ممالک کی مہنگی ترین سفر اور دنیا کی حسین ترین عورتوں سے اپنی عیاش کی بزم سجانے میں صرف ہو رہی ہے، اور یہ لوگ ایک دوسرے پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے حرام کاموں میں پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں، بلکہ نیک کاموں میں خرچ کرتے وقت انہیں اپنی دولت کم ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لهم من اللہ من واق۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تو دیکھتا ہے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ وہ پہلے لوگ قوت اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں کے اعتبار سے ان سے بڑھ کر تھے، اللہ نے انہیں ان گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے منافقین مردوں اور منافقین عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اے منافقو، جس طرح تم سے پہلے لوگ تم سے قوت میں زیادہ مضبوط اور مالدار اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھ کر تھے، پھر انہوں نے اپنی دنیا کے حصے میں لطف اٹھا لیا، تو تم بھی ویسے ہی اپنے حصے سے لطف اٹھا لو جیسے تم سے پہلوں نے اپنے حصوں سے فائدہ حاصل کیا، اور تم اسی طرح بےہودگی میں پڑے گئے جیسے وہ پڑے ہوئے تھے۔ اور ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگ یعنی قوم لوط اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور لوٹے جانے والی بستیوں کے مکینوں کی خبر نہیں آئی؟ ان کے پاس بہت سے رسول روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔
اے کاش دولت مند مسلمان اپنی عملی حالت پر غور کر کے اسے سدھارنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اور اس کی نافرمانی میں خرچ کرنے کے بجائے صرف اس کی طاقت، اطاعت اور فرما برداری میں صرف کرنے کی طرف رغبت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ